دانش جو پچھلے دنوں اپنے ڈیڈ کے کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور آج ہی واپس آیا تھا، اتفاق سے ایئرپورٹ میں اس کی نظر عادل علی پر پڑی جو ادھر ادھر بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ شاید وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں جو کچھ بھی ہوا تھا دانش سب سے بے خبر تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پھر ہادی کو کال کی تھی۔ دانین آنکھیں کھولو پلیز۔ ہادی نے اسے خوف زدہ ہو کر پکارا تھا، مگر وہ بے خبر لڑکی اس کی آواز سے بھی بے خبر ہو چکی تھی۔ اس کے بے جان وجود کو باہوں میں بھر کر وہ باہر کی طرف بھاگا تھا جب اسے راہداری میں حدید ملا۔ کیا ہوا میری بہن کو؟ کہاں لے کر جا رہے ہو اسے؟ حدید نے پریشانی سے اس کی اڑی رنگت اور دانین کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر پوچھا تھا، مگر ہادی نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ بنا اس کی بات کا جواب دیے آگے بڑھنے لگا، پھر حدید بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ پارکنگ ایریا میں ابراہیم حیات شاہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہے تھے جب انہوں نے ہادی کو اپنی کار کی طرف بھاگتے دیکھا۔ دانین کو سنبھالے اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے لیے یہ مشکل تھا۔ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ بند کر کے اس کی طرف فوراً بڑھے تھے۔ لاؤ مجھے دو چابی، میں گاڑی چلاتا ہوں۔ حدید نے ساری باتوں کو ایک طرف کر کے اس سے کہا تھا کیونکہ اسے اپنی بہن کی بہت فکر تھی۔ اس کے کہنے پر ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر اپنی دائیں جیب کی طرف اشارہ کیا تھا، کیونکہ یہ وقت ان تلخ باتوں کو یاد کرنے یا دشمنی نبھانے کا ہرگز نہیں تھا۔ حدید نے چابی لے کر پیچھے کا دروازہ کھولا تھا اور ہادی نے احتیاط سے دانین کو لے کر پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ حدید نے سنبھال لی تھی اور پھر وہ ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ابراہیم حیات شاہ ان کو جاتا دیکھ کر واپس اپنی گاڑی کی طرف آئے اور ڈرائیور کو ہادی کی گاڑی کے پیچھے چلنے کا بول کر گاڑی میں بیٹھ کر سیٹ سے سر ٹکا گئے تھے۔ وہ ہاسپٹل کے کمرے میں اس کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ حدید کمرے میں پریشانی سے چکر کاٹ رہا تھا اور کمرے کے باہر کوریڈور میں ابراہیم حیات شاہ صوفے پر بیٹھے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، جس نے ان کی طرف ایک نظر بھی نہیں کی تھی۔ وہ دونوں اسے ہاسپٹل لے کر آئے تھے اور فوراً ہی اسے انڈر آبزرویشن میں لے لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ کے زخم صاف کر کے ان پر پٹی کر دی تھی اور کہا تھا کہ اسے کسی گہری بات کا صدمہ پہنچا ہے۔ اس کا بی پی کافی ہائی تھا جو کہ اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ پھر دانین کو سکون کا انجیکشن دے دیا گیا اور اب اس کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا سب کو۔ ہادی کو لگ رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اسے دانین کو بتا دینا چاہیے تھا۔ اگر وہ اسے بتا دیتا تو اس کی ایسی حالت نہ ہوتی، مگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ لوگ اس سے کس طرح سے پیش آتے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اچانک فون کی آواز پر اس نے کال پک کی تو دوسری طرف دانش تھا۔ ہادی یار، یہ عادل علی مجھے ایئرپورٹ پر دکھائی دیا ہے اور کافی پریشان بھی دکھ رہا ہے۔ یہاں سے وہاں ٹہل رہا ہے اور بہت بے چین ہے جیسے۔ مجھے لگتا ہے کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ دانش، تم اسے وہاں سے جانے مت دینا، میں ابھی آتا ہوں۔ ہادی نے یہ کہا تو حدید نے ایک نظر سے دیکھا۔ لیکن یار جب تک تم یہاں آؤ گے وہ چلا جائے گا۔ دانش نے اسے کہا تو ایک نظر دانین کو دیکھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ تو پھر دانش تم جانتے ہو نا تو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ کچھ بھی کرو دانش، مگر وہ بھاگنے نہ پائے اور اسے کسی سنسان سی جگہ پر قید کر کے رکھو۔ اچھا ٹھیک ہے یار، میں دیکھتا ہوں اور ایڈریس میں میسج کر دوں گا۔ میں یہاں تھا نہیں تو نے بھی مجھ سے رابطہ نہیں رکھا تو ٹھیک تو ہے نا؟ دانش نے پریشانی سے پوچھا تھا اور ہادی کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ اچھے دوست بھی خدا کی نعمت ہوتے ہیں اور وہ تو اس کا بھائیوں جیسا دوست تھا۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، یار ابھی کچھ بتا نہیں سکتا، دانین ہاسپٹل میں ہے۔ کیوں، اسے کیا ہوا؟ میں تجھے سب بعد میں بتاؤں گا نا، تو بس یہ کام کر لے پہلے۔ یہ کہہ کر ہادی نے کال بند کر دی۔ دانی نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ کہاں ہے یہ سمجھنے میں اسے تھوڑی دیر لگی تھی۔ حدید اس کے قریب آیا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر لکیر بناتا ہوا بالوں میں گم ہو گیا تھا اور وہ دوسری جانب رخ موڑ گئی تھی۔ دانین، روتے نہیں ہیں، میری طرف دیکھو ذرا۔ حدید نے اسے پیار سے کہا تھا مگر وہ کچھ نہیں بولی تھی اور ویسی ہی لیٹی رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا اور پھر کچھ دیر بعد بولا، دانین اتنا غصہ، اور وہ بھی اپنے بھائی پر؟ بھائی سے کب تک ناراضگی رکھنی ہے؟ مجھے معاف نہیں کرو گے کیا؟ وہ پھر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، آپ کچھ بھی کر لیں بھائی، مجھے آپ لوگوں سے بات نہیں کرنی۔ میں تو مر گئی ہوں آپ لوگوں کے لیے نا، اب کیوں آئے ہیں میرے پاس؟ کاش ایسے ہی یہ ہاتھ آپ لوگوں نے اس وقت میرے سر پر رکھا ہوتا۔ وہ بنا موڑے بولی تھی،
مڑے بولی تھی اور تبھی ڈاکٹر صاحب اندر آئے تھے اور اس کا چیک اپ کرنے کے لیے باہر بڑے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میری بہن ٹھیک تو ہے نا؟ حدید نے ڈاکٹر سے پوچھا اور ہادی بھی ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دیکھیں، آپ لوگ کوشش کریں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھیں اور انہیں صرف آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ ٹینشن بھرے ماحول سے انہیں دور رکھیے، کیونکہ اس عمر میں اتنا ہائی بی پی ان کے لیے اچھا نہیں۔ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ سب بھی کمرے کے اندر آئے تھے، لیکن دروازے کے پاس حدید کے قدم رک گئے تھے جب ابراہیم حیات شاہ آگے بڑھ کر دانین کے پاس آئے تھے۔ ہادی نے بھی حیرت سے انہیں دیکھا تھا کہ اب وہ کیا کرنے والے تھے۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، تمہارا قصوروار میں ہوں، میری وجہ سے ہی تم اس سب میں پھنسی۔ مجھے تب سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کسی کی زندگی داؤ پر لگا رہا ہوں۔ میں مراد علی کو کبھی معاف نہیں کروں گا، مگر مجھے تم سے تو کوئی شکایت نہیں۔ آج سے تم میری بیٹی ہو، میرے بیٹے کی چاہت۔ میں وہ غلطی نہیں دہرانا چاہتا جو میرے بابا جان نے کی تھی۔ ابراہیم حیات شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو ہادی کے چہرے پر خوشی کے تاثرات چھلکے تھے، اور دانین جو پہلے حیران تھی اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ان کی باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اچانک اتنا بدلاؤ، یا پھر کوئی نیا کھیل شروع ہونے والا تھا؟ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کچھ زیادہ سوچ سکتی، جبھی اس کی نظر حدید کے قدموں پر ٹک کر رہ گئی جو واپس پلٹ رہا تھا، اور پھر وہ ہادی کے قریب آئے اور انہوں نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا اور اس کی پشت پر 2-3 تھپڑ بھی رسید کیے تھے۔ آئندہ ایسی بات اپنے منہ سے مت نکالنا ہادی جو آج تم نے کی تھی۔ بابا، یو آر گریٹ، آئی لو یو سو مچ، ہادی خوشی سے کہتے ان سے لپٹ گیا۔ بس اب زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں۔ تم نے آج اپنے باپ کا دل نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تم جانتے ہو اس دنیا میں ایک انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی اولاد ہوتی ہے، اور میری کمزوری تم ہو بیٹا۔ میں تمہیں کبھی بھی اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم جانتے ہو میں نے مراد علی سے بہت نفرت کی ہے، مگر میں تم سے اس نفرت سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہوں، اور میری طرف سے اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، مجھے کچھ ضروری کام سے جانا ہے۔ ہادی کی خوشی اور ان دونوں باپ بیٹے کی باتیں اسے نہ کچھ سنائی دے رہا تھا اور نہ دکھائی۔ اس کی نظریں تو دروازے کی طرف جمی تھی جہاں سے حدید واپس مڑ گیا تھا، اور وہ اس کی پشت دیکھتی ہوئی سوچے جا رہی تھی کہ اس نے بھائی کے ساتھ غلط کیا ہے، اسے اس سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ اسے پھر خود پر شدید غصہ آیا۔ حدید نے باہر نکلنے سے پہلے اسے دیکھا تھا اور پھر مڑ گیا تھا۔ وہ اسے ہرگز پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ابھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ یہ بات جانتا تھا۔ اس کا غصہ ایسا ہی ہوتا تھا، جب وہ ناراض ہوتی تو کسی سے بات نہیں کرتی تھی، مگر پھر جلد ہی اس کی ناراضگی دور ہو جاتی تھی۔ وہ اب محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ ہادی کی اس کے لیے محبت وہ دیکھ چکا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ ہادی اس کا خود سے بڑھ کر خیال رکھے گا۔ وہ اسے گھر لے جانے کے بارے میں ابھی نہیں سوچ رہا تھا، کیونکہ ابھی گھر میں ہونے والے تماشے کو اس نے دیکھنا تھا، اور پھر اس نے عادل علی سے نپٹنا تھا۔ عادل علی کا خیال آتے ہی اس کے خوبصورت چہرے پر ایک دم سے غصہ آ گیا تھا۔ ابراہیم حیات شاہ کے جانے کے بعد ہادی اس کے قریب آیا اور بولا، آپ ٹھیک ہیں؟ مگر دانی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے سوال کیا، گھر چلیں ہم؟ کس کے گھر؟ دانی نے غائب دماغی سے جواب دیا، کیونکہ اس کا ذہن وہیں اٹکا ہوا تھا جہاں حدید گیا تھا۔ میرا اور آپ کا مطلب ہمارا گھر، چلیں اٹھیں، ہادی نے مسکرا کر کہا اور اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کی، جس پر دانی نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ پھر ہاسپٹل سے گھر تک کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ وہ آنکھیں بند کیے سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ ہادی نے بھی اس کی طبیعت کا سوچ کر اسے مخاطب نہیں کیا تھا، اور دانش نے بھی اسے ایڈریس بھیج دیا تھا، اسے وہاں بھی جانا تھا۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے گاڑی روکی تھی۔ دانین، اس نے دانین کو پکارا، مگر وہ شاید سو چکی تھی۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں آیا، اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر کمفرٹر ڈال کر اس کی پیشانی پر لب رکھے اور دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ اس کے جاگنے سے پہلے واپس آ جائے گا، کیونکہ ابھی بھی وہ دوا کے زیر اثر تھی اور اتنی جلدی اٹھنے والی نہیں تھی۔ ہادی نے اپنی گاڑی ایک عمارت کے سامنے روکی تھی جو ابھی پوری طرح تعمیر نہیں ہوئی تھی، اس پر کام چل رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا جب دانش اس کے پاس آیا۔ کتنی دیر کر دی یار تم نے؟ سوری دانش، کہاں ہے وہ، بتاؤ مجھے۔
اسے یہاں لاتے کسی نے دیکھا تو نہیں تمہیں؟ ارے نہیں یار، وہ اوپر 3rd فلور پر ہے اور یہاں کوئی آتا جاتا نہیں، کسی وجہ سے اس جگہ پر اسٹے لگا ہوا ہے، اب چلو۔ پھر وہ دونوں عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ اس خالی ویران عمارت میں ان کے جوتوں کی آواز کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ ان دونوں نے اپنے چہرے کو رومال سے ڈھک رکھا تھا۔ پھر اس کے سامنے آ کر رکے اور سامنے وہ کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ رات کو جب دانین کی آنکھ کھلی تو وہ کچھ دیر تک غائب دماغی سے اس کمرے کی چھت کو دیکھتی رہی۔ پھر نظر ہٹا کر اس نے بیڈ اور پورے روم کو دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور اس کمرے کو دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ ایک بار پہلے بھی یہاں آئی تھی، اور اس رات کے بارے میں سوچ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ اسے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تھی، وہاں کسی کی آہٹ نہیں لگی تھی اسے، اور وہ کمرے میں آ کر دوبارہ لیٹ گئی، اور آج ہونے والے واقعات ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں تازہ ہوئے تھے۔ حدید کا اس طرح سے ناراض ہو کر جانا اس کو بہت بے چین کر گیا تھا، سو وہ بار بار خود کو لعنت ملامت کر رہی تھی، اور وہ شخص اسے چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ وہ وہاں نہیں تھا، کہاں جا سکتا تھا وہ؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کے لیے اجنبی جگہ ہے؟ وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ اس کے بابا نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے اسے قبول کر لیا ہے، تو کہاں تھے سب؟ یا پھر یہ سب پھر سے ایک ڈرامہ تھا؟ یہی سب سوچتے ہوئے وہ پھر سے سو گئی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ عادل علی کرسی پر اپنے ہاتھ پاؤں چھڑوانے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ تبھی ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر آ کر پڑا تھا۔ پھر اس کے بعد کئی ایک تھپڑ اور گھونسے نے اس کا چہرہ لہو لہان کر دیا۔ بس کر دو یار، رات کافی ہو چکی ہے، اب تمہیں گھر جانا چاہیے۔ دانین اکیلی ہوگی، یہ صبح تک ہوش میں نہیں آئے گا۔ دانش نے اسے کہا تو اسے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ اسے فوراً دانین کا خیال آیا کیونکہ وہ گھر پر اکیلی تھی۔ ابھی پہلے ادھورا کام تو پورا کر لیں۔ میں نے جو تم سے کہا تھا وہ کروایا تم نے؟ ہادی نے اسے پوچھا تو دانش نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر وہ دونوں اسے اٹھا کر دوسری جانب لائے تھے جہاں بہت ساری لکڑی سے ایک گول گھیرا بنایا گیا تھا۔ عادل کی کرسی بیچ میں رکھ کر وہ اس گھیرے سے باہر نکل آئے اور پھر پیٹرول ڈال کر ماچس سے ان پر آگ لگا دی۔ ہادی یار یہ مر جائے گا، ہمیں اس کی جان نہیں لینی چاہیے۔ دانش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بولا، بے فکر ہو، مرے گا نہیں، مگر یہ اس اذیت کو محسوس کرے گا جو اس نے دوسروں کو دی ہے۔ اب اسے پتہ چلے گا کہ دوسروں کی زندگی، ان کی روح کو آگ میں جھونکنے والوں کی زندگی جب آگ کی لپیٹ میں آتی ہے تو کیسا لگتا ہے۔ ہادی غصے سے کہہ کر مڑ گیا اور پھر وہ دونوں اسے ایسے ہی چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ جب وہ واپس آیا تو وہ ویسے ہی سو رہی تھی۔ اس نے سکون کی سانس لی اور فریش ہو کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ ایک نظر دانین پر ڈال کر اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ اب وہ سکون کی نیند سو سکتا تھا جو کافی عرصے بعد اسے نصیب ہونے والی تھی۔ اگلی صبح جیسے ہی دانین نے کروٹ بدلی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھی اور پورے کمرے میں نظر ڈالی۔ وہ اب بھی وہاں نہیں تھا۔ کیا وہ پوری رات گھر نہیں آیا تھا؟ اگر واپس آیا تھا تو کہاں تھا؟ اس نے گھڑی پر نگاہ کی تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔ اف، اتنا ٹائم ہو گیا۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھی اور اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو ہادی بیڈ پر ناشتہ رکھے اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ آجائیں جلدی سے، شاباش، ناشتہ کر لیں ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور آپ نے میڈیسن بھی لینی ہے ابھی۔ میں کب سے آپ کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہادی نے اسے پیار سے کہا مگر وہ ویسے ہی کھڑی رہی، نہ آگے آئی اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ ایک سوچ اس کے دماغ میں کل رات سے گھر کر گئی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر کہاں گیا تھا اور کیوں گیا تھا۔ کل اس کی جو حالت ہوئی تھی وہ صرف اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ اپنی پھوپھو کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اس سے شادی کی۔ ایک خوف تھا اس کے اندر کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ وہ اس سے الگ ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور شاید اسی لیے ہادی کی بات سننے سے پہلے ہی اس کے دل و دماغ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور اگر اب اس نے اسے چھوڑ دیا تو وہ مر ہی جائے گی۔ مگر دانین کا دل کہتا تھا کہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ کیا ہوا ہے؟ کس سوچ میں ڈوبی ہیں آپ؟ آ جائیں نا۔ ہادی نے اس کے قریب آ کر پیار سے پوچھا تھا۔ آپ رات کو کہاں گئے تھے؟ اس کے پیار سے پوچھنے پر اس کے دل و دماغ میں اٹھتا سوال اس کے لبوں تک آیا تھا۔ ہو یار، میں ایک ضروری کام سے گیا تھا اور ابھی بھی مجھے واپس وہیں جانا ہے۔ آپ ناشتہ کر لیں، پھر میں نے نکلنا ہے۔ ہادی نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ ایسا کون سا ضروری کام تھا جو آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے؟ اور میں یہاں اکیلا کتنا ڈر گئی تھی، آپ مجھے بتا کر بھی تو جا سکتے تھے نا۔
وہ شکوہ کر گئی تھی اور اس کے اس انداز پر ہادی مسکرا دیا اور پھر ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اسے سوال کرتے ہوئے دانین بہت اپنی اپنی سی لگی تھی۔ ہادی کی نظروں سے کنفیوز ہو کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی اور اس کی حرکت پر ہادی کے ہونٹوں پر پھر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آپ سو رہی تھی نا، تو میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ آپ کی طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ہادی نے اسے کہا تو وہ بولی، ہاں تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں، آپ جانتے ہیں نا۔ سوری، وہ سب اچانک ہوا۔ اس وقت جو مجھے ٹھیک لگا میں نے وہ کیا۔ میں آپ کو اس سب سے نکالنا چاہتا تھا کیونکہ آپ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، اور ویسے مجھے لگتا تھا کہ آپ میں پریشانی اور مصیبتوں سے لڑنے کا حوصلہ ہے، مگر آپ تو پہلے ہی مقام پر۔ ہادی نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ میں ہر مصیبت و پریشانی کا سامنا کر سکتی ہوں۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب مجھے لگتا تھا کہ میں وہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی، مگر میں کر گئی۔ بہت سخت جان ہوں نا میں، مگر جب آپ نے کل جو کہا تھا وہ سب سن کر مجھے لگا تھا کہ میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی، مر جاؤں گی میں۔ دانی نے یہ کہا تو اس نے اسے دیکھا، وہ کسی اور ہی ذہنی کیفیت میں تھی۔ اسے کھو دینے کا خوف اس کے سر پر سوار تھا۔ اچھا، اور ایسا کیوں لگا آپ کو؟ کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے، سنا آپ نے؟ وہ اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو اس کا اقرار سن کر وہ ہادی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا، مگر اس کا یہ اقرار اس کے خوف کی وجہ سے تھا، اور وہ اس طرح سے ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بنا کسی خوف کے اپنی خوشی سے، ہر فکر سے آزاد ہو کر اس سے اپنی محبت کا اقرار کرے۔ اوکے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور ہمیں ایک دوسرے سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ میں آپ تک کوئی غم، پریشانی نہیں پہنچنے دوں گا، اور اللہ کے فضل سے صرف خوشیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ میری محبت، میری چاہت آپ کے ہر دکھ اور تکلیف کو دور کر دے گی۔ مگر وہ ایک وقفے کے لیے بولتے ہوئے رکا تھا۔ مگر کیا؟ دانیل نے فوراً بے چین ہو کر پوچھا۔ آپ ہادی ابراہیم حیات شاہ کی محبت اور اس کا عشق ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری محبت، میرا عشق بنا کسی خوف کے اپنی خوشی سے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا، اب چلیں ناشتہ کر لیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ پھر وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے بولا، میری بات سن لیں۔ ایک ہی جھٹکے میں اس کے دماغ میں بڑی گرد صاف ہو گئی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں ناشتہ کروا دیتا ہوں۔ وہ اس کی بات کو جان بوجھ کر نظر انداز کر گیا تھا اور اسے بٹھا کر ناشتہ کروانے لگا تھا۔ دانین خاموشی سے اسے دیکھے گی اور اندر دل ہی دل میں بہت شور سا مچا ہوا تھا۔ اسے ناشتہ کروانے اور دوائی دینے کے بعد وہ اسے ضروری کام کا کہہ کر باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ساری پریشانیاں بھول کر وہ اب ہادی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ دانین کو ناشتہ کروا کر وہ پھر اسی عمارت میں آیا اور دانش بھی اس کے ساتھ تھا۔ لکڑیاں جل کر راکھ ہو چکی تھی اور عادل علی کرسی پر بے جان سا ایک طرف کو لڑکا ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اس آگ کی گرمی کو برداشت نہیں کر پایا تھا۔ وہ دونوں اس کے پاس آئے تھے۔ دانش نے اسے دیکھ کر کہا، یار یہ کہیں مر ور تو نہیں گیا؟ پھر اس کی ناک کے پاس انگلی لے جا کر اس کی سانس کو محسوس کیا جو دھیمی دھیمی چل رہی تھی۔ اوہ شکر ہے کہ یہ زندہ ہے۔ اب کیا کرنا ہے اس کا ہادی؟ ہاسپٹل لے چلو اسے، اتنا سبق کافی ہے اس کے لیے، اور پھر مراد علی اور اس کے بیٹے اس کی قبر خود ہی کھود دیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کی، ہادی نے کہا، اور پھر وہ دونوں اسے ہاسپٹل لے گئے۔ یہ کن چکروں میں گھوم رہے ہو تم آج کل؟ ابھی کل ہی تم واپس آئے ہو، رات بھی دیر سے گھر آئے تھے اور صبح سے پھر غائب تھے۔ 2 گھڑی چین نہیں ہے تمہیں؟ ویسے تو شام تک تمہارا گھر سے نکلنا نہیں ہوتا۔ دانش جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس کی موم نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ موم، میں ہادی کے ساتھ تھا اس کے گھر پر۔ کیوں تھے اس کے ساتھ؟ تم نے بھی کوئی چاند چڑھانا ہے کیا؟ کیسی باتیں کریں موم؟ دانین کی طبیعت خراب تھی، اسے ہی دیکھنے گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ اس لڑکی کو گھر لے آیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا، اور دانش کو بعد میں سمجھ آیا کہ وہ کیا بول گیا ہے۔ دیکھا آپ نے، وہ اسے گھر بھی لے آیا۔ اب آپ کہیں گی کہ آپ اسے نہیں اپنائیں گی۔ وہ بیگم ابراہیم سے بولی،
تو انہوں نے کہا ہاں میں اپنے بیٹے کو اب ہرگز نہیں اپناؤں گی۔ حدید، دانین کہاں ہے؟ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ حدید جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سمن بیگم نے حدید کو اکیلے آتے دیکھ کر فوراً پوچھا تھا، امی وہ وہی ہے جہاں اسے ہونا چاہیے، اپنے شوہر کے گھر۔ میں ایک دو دن بعد اسے لے کر آؤں گا آپ سب سے ملوانے کے لیے، یا پھر میں آپ کو لے چلوں گا وہاں۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ اور یہ خبیث عادل کہاں ہے؟ کچھ پتہ چلا؟ مراد علی نے وہیں سے آتے ہوئے روب دار آواز میں پوچھا تھا۔ پتہ نہیں بابا، وہ کہاں غائب ہو گیا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ موجود ہو سکتا ہے، میں نے سب جگہ ڈھونڈ لیا مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ تبھی سمن بیگم نے پوچھا، میں کیوں نہیں مل سکتی اپنی بیٹی سے؟ میں نے کہہ دیا نا نہیں تو بس نہیں۔ مراد علی نے غصے سے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، بابا آپ تو سب کچھ جانتے ہیں نا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں، پھر بھی۔ ہاں حدید، اس کی کوئی غلطی نہیں، مگر میں ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا جن لوگوں نے میرے ماں باپ کی بے عزتی کی۔ اور لوگ کیا کہیں گے کہ ہماری غیرت کہاں جا سوئی کہ ہم ان لوگوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ وہ اس گھر میں آ سکتی ہے مگر ایک صورت میں کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر آئے گی ہمیشہ کے لیے۔ آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمن بیگم روتے ہوئے بولی تھی، ویسے بابا تعجب کی بات ہے نا کہ آپ عزت اور غیرت کی بات کرتے ہیں، اور آپ نے خود کیا کیا تھا؟ ایک زندگی برباد ہوئی آپ کی وجہ سے، تب آپ کی غیرت نہیں جاگی تھی؟ اور آج آپ کی بیٹی جو آپ کے کیے گئے گناہ کا کفارہ ادا کر رہی ہے، تب آپ کی غیرت جاگ گئی۔ اگر اس وقت آپ نے انہیں مرنے کے لیے چھوڑا نہ ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک عورت کو خاندان کی عزت بنائے رکھنے کی ساری ذمہ داریاں سونپ دی جاتی ہیں، سارے فرائض اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور مرد کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی کرتا پھرے؟ وہ ہر معاملے میں آزاد ہوتا ہے، اور عورت خاندان کی عزت اور ذلت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے رکھے۔ کبھی سوچا ہے بابا کہ یہ جو ہم اور آپ یوں سر اٹھا کر لوگوں کے بیچ شان سے چلتے ہیں، اس میں ہمارے گھر کی عورتوں کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ یہ گھر میں عزت سے رہتی ہیں تبھی ہم باہر سر اٹھا کر چلتے ہیں، اور ہم سب کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ان کا جائز حق بھی ادا نہیں کر پاتے۔ آپ نے ماما کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، ان کی زندگی جہنم بنا دی، مگر پھر بھی انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ کا ہر ظلم اور زیادتی انہوں نے برداشت کی۔ دانین نے کبھی ہمارا سر نہیں جھکنے دیا۔ اس کا نکاح کن حالات میں ہوا کوئی نہیں جانتا، اس نے کیا کیا برداشت کیا ہم نہیں جانتے۔ آپ کمزور تھے جو آپ نے ایک عورت سے بدلہ لیا، اور آپ کا دشمن بھی آپ ہی کی طرح تھا جس نے وہی کام کیا جو آپ نے کیا۔ مگر یہ میری بہن کی قسمت تھی، اور میری ماں کی دعائیں تھی جو ہادی آپ لوگوں کے جیسا نہیں۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، اور صرف اس کی وجہ سے میری بہن انتقام کی بھینٹ چڑھنے سے بچ گئی۔ حدید کی باتیں سن کر مراد علی کو ایسا لگا تھا کہ کسی نے انہیں زور سے زمین پر پٹخ دیا ہو۔ حقیقت بہت تلخ تھی اور وہ برداشت نہیں کر پائے اور ایک طرف کو لڑک کھیلے۔ بیگم آپ کا یہاں کب تک رکنے کا پروگرام ہے؟ ابراہیم حیات شاہ نے اپنی بیوی سے کہا تھا، تو انہوں نے غصے سے کہا، کیوں آپ کو کوئی پرابلم ہے کیا؟ ارے نہیں، مجھے کیا پرابلم ہوگی؟ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ نے یہی رہنا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے بیٹے کے پاس اپنے گھر چلتے ہیں اور اسی کے ساتھ رہتے ہیں۔ کس گھر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جب تک وہ لڑکی وہاں ہے میں ہرگز وہاں نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جانا؟ وہ بیٹا ہے ہمارا، ہمیں اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ آپ کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے اس پر۔ ان کی بات پر ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا آپ کو کوئی اعتراض نہیں اس کی موجودگی سے، جبکہ وہ آپ کے دشمن کی بیٹی ہے؟ پھر انہوں نے حیرت سے کہا تھا تو وہ بولے، ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اس میں اتنا حیران ہونے کی کون سی بات ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا۔ میں اسے ٹوٹتے ہوئے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے صرف اس کی خوشی کے لیے اس لڑکی کو قبول کیا ہے۔ ابراہیم حیات کے الفاظ سن کر وہ ان کا منہ تکنے لگی۔ آپ ہار مان سکتے ہیں مگر میں نہیں۔ وہ غصے سے بولی تو انہوں نے کہا، آپ کچھ نہیں کریں گی؟ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گئی۔ دانش کو اس نے ہاسپٹل سے نکل کر واپس بھیج دیا تھا۔ اب بھی وہ گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر پھر اسے یاد آیا تھا کہ دانین کل سے انہی کپڑوں میں تھی جس میں وہ اس کے ساتھ آئی تھی، اسی لیے اس کے لیے شاپنگ کرنے مال میں آ گیا تھا۔ شاپنگ مال سے نکل کر وہ گھر جانے سے پہلے ماموں کی طرف آیا تھا اور اپنی ماں سے ملنے کے لیے۔ وہ روز ہی آتا تھا اور ان کی نہ سن کر واپس لوٹ جاتا تھا۔ ابھی بھی جب وہ ان کے پاس گیا تو وہ غصے سے منہ پھیر گئی۔
السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے بے رخی سے جواب دیا تو وہ بولا، امی آپ چلے میرے ساتھ، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ میں ایک شرط پر تمہارے ساتھ چلوں گی ہادی۔ بولے امی کیسی شرط؟ ہادی تمہیں سمرہ سے شادی کرنی ہوگی۔ تم اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو رکھو، مگر میری بہو بن کر سمرہ بھی اسی گھر میں رہے گی۔ انہوں نے جب یہ مطالبہ رکھ کیا تو ہادی نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ مگر امی میری شادی ہو چکی ہے اور میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، تو دوسری شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، تم کرو اپنے من کی۔ وہ یہ کہہ کر پھر سے اپنے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ امی میری بات تو سنیں۔ وہ ان کے پیچھے آیا تو وہ اس کی سنی انسنی کرتی دوسرے کمرے میں بند ہوگی۔ وہ کافی دیر تک انہیں آوازیں دیتا رہا اور پھر مایوس ہو کر واپس پلٹ گیا۔ دانین صبح سے بیٹھی ہادی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے یقین دلائے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اس نے جو صبح اقرار کیا تھا وہ خوف کے زیر اثر ضرور کیا تھا، مگر وہ دل سے کیا تھا، اور اب یہ بات وہ اسے کیسے بتائے؟ اسی کشمکش میں اس نے پورا دن گزار دیا، اور اب وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے بتائے کہ وہ بھی اس کے لیے کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتی ہے اور وہ اس کے لیے کتنا خاص اور قیمتی ہے۔ تم، ہاں تم میری روح کی آواز ہو، تم بہت خاص ہو۔ جستجو میں تھی تیری تمنا کب سے، ایک خوشبو میں لپٹا راز ہو تم۔ تم بہت خاص ہو، تیری ہر بات پہ دل دھڑک جاتا ہے۔ تم میری ذات کا آغاز ہو، تمہارے لفظ میری سوچ میں سمائے ہیں۔ روح کا دل فریب ساز ہو، تم بہت خاص ہو، ایک حقیقت بھرا مجاز ہو، تم بہت خاص ہو۔ وہ جب کمرے میں آیا تو اسے اپنی ہی سوچوں میں گم پایا۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آیا اور شاپنگ بیگ بیڈ پر رکھے۔ آہٹ پر دانین نے اس کی جانب دیکھا تو بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی اور پھر اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہ آپ کے لیے میں نے کچھ شاپنگ کی ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ آپ کھول کر دیکھ لیں، تب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واش روم چلا گیا تھا اور وہ اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ اسے کچھ پریشان سا لگا تھا۔ اس کے لائے ہوئے سارے ڈریسز بہت خوبصورت تھے، اسے پسند بھی آئے تھے۔ اس میں جویلری وغیرہ اور بہت سی اور بھی چیزیں تھیں، مگر اس نے انہیں نہیں کھولا تھا۔ اس کا دھیان ہادی کی طرف تھا کہ وہ کیوں پریشان تھا، کیا بات تھی، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ اس نے سارے بیگز اٹھا کر الماری میں رکھے اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ شام سے ہی اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا، جیسے کوئی تکلیف میں ہو۔ جب وہ شاور لے کر باہر نکلا تو دانین اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو ساری چیزیں پسند آئیں؟ ہادی نے تولی سے بال رگڑتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، ہاں جی۔ کھانا کھایا آپ نے؟ اس نے جواب دینے کے بجائے نہ میں گردن ہلائی۔ اس کی حرکت پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی ہی دیر میں سلیم بابا کھانے کی ٹرے لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ وہ نیچے کھانا کھانے کا کہہ کر اوپر آیا تھا۔ اس کا من نہیں تھا، پر دانین کے لیے اس نے منگوا لیا تھا۔ لاؤ میں کھلا دیتا ہوں۔ وہ اسے ہی ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھا اور ایک لقمہ بنا کر اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں آپ رہنے دے، میں لے لوں گی۔ منہ کھولا نا، کہا نا میں کھلا رہا ہوں۔ ہادی نے ضد کی تو وہ چپ چاپ کھانے لگی۔ کیا آپ نہیں کھائیں گے؟ اس نے بھی ایک لقمہ بنا کر اس کے آگے کیا تو اس نے اس کے ہاتھ سے کھا لیا۔ وہ اس سے اپنی پریشانی چھپانا چاہتا تھا۔ اسی طرح دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد وہ برتن سمیٹ کر کچن میں رکھنے چلی گئی تھی۔ ہادی نے اسے منع کیا تھا کہ وہ یہ سب نہ کرے، سلیم بابا لے جائیں گے، مگر اس نے انہیں پریشان کرنے سے منع کر دیا اور خود ہی نیچے چلی گئی۔ دانین کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور امی سے ہوئی بات سوچ کر پریشان ہو گیا۔ وہ روز ہی ان سے ملتا تھا اور وہ مان نہیں رہی تھی۔ ان کی بس ایک ہی ضد تھی کہ وہ سمرہ سے شادی کرے، جو کہ اب ناممکن تھا۔ وہ دانین کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ دانین کو کمرے میں آتے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ دانین کو اس کی پریشانی کا پتہ چل چکا ہے۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے مطمئن کرنے کے لیے مسکرا رہا تھا۔ وہ حقیقت میں پریشان تھا اور اس کی پریشانی کی وجہ بھی یقیناً وہی تھی۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے پوچھا، کیا کچھ کہنا ہے؟ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ پریشان ہیں۔ ارے نہیں، آپ کو ضرور وہم ہوا گا۔ ہادی نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں، وہم نہیں ہے، تھوڑا بہت تو میں بھی چہرہ پڑھ لیتی ہوں۔ آپ پریشان ہیں اور آپ کی وجہ یقیناً میں ہی ہوں گی۔
اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا تھا، دانین یہاں آؤ میرے پاس۔ ہادی نے اسے اپنے قریب آنے کو کہا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر لیٹ گئی۔ آپ کوئی بھی بات اپنے دل پر مت لیں دانین، کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے، اب رونا بند کریں۔ وہ نرمی سے اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے بولا تھا، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ میرا دل نہیں مان رہا آپ کی بات پر۔ ارے یار میں سچ کہہ رہا ہوں، اب ان خوبصورت آنکھوں پر ظلم کرنا بند کرے نا، تھک گیا ہوں، بس تھوڑا سا سکون چاہیے۔ اس نے باری باری اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے اور پھر اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور اس کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار باندھ دیا۔ اس وقت دونوں کو ہی سکون کی ضرورت تھی اور دانین بھی اس کے سینے سے لگ کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ مجھے امی کو منانا ہی ہوگا کیونکہ میں سمرہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ دانین امی کے لیے ایک انچاہی بہو بن کر رہ جائے۔ اس کے آنسو مجھے تکلیف دیں گے، مجھے بابا سے ہی بات کرنی پڑے گی، انہیں بتانا ہوگا کہ امی کیا چاہتی ہیں۔ مجھے امی کی سوچ بدلنی ہوگی اور دانین کے لیے ان کا دل صاف کرنا ہوگا تاکہ سب پھر خوشی سے رہ سکیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ دانین تو اس کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی تھی۔ جب ہادی کو محسوس ہوا کہ دانین سو چکی ہے تو اس نے دانین کی پریشانی پر اپنے ہونٹ رکھے اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ وہ خود بھی اس وقت نیند چاہتا تھا۔ آج اس کے دل کی خوشی، اس کے دل کا سکون، اس کی محبت اس کے ساتھ تھی۔ پھر وہ بھی پرسکون نیند سو چکا تھا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ہادی کے حصار میں پایا، اور کتنے ہی لمحے وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتی رہی تھی۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھا اور سکون سے سو رہا تھا۔ دانی نے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ کل رات والی پریشانی کا اس کے چہرے تک پر سایہ تک نہ تھا۔ وہ اسے ہر پریشانی سے بچا لینا چاہتا تھا۔ ابھی بھی ہادی نے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھا ہوا تھا۔ دانین کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا اور اس کے دل نے ایک خواہش کی تھی، اور پہلی بار اس نے دل میں اٹھنے والی خواہش کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ ایک ڈر اور جھجک تھی کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے، مگر پھر اسے گہری نیند میں سوتا ہوا دیکھ کر اس نے دل کی خواہش پوری کی تھی۔ اس نے اب ہادی کے ماتھے پر اپنے لب رکھ لیے تھے۔ آپ بہت اچھے ہیں ہادی، ایک خوبصورت دل کے مالک۔ نہیں معلوم کہ میری کس نیکی کا صلہ ہے جو اس رب نے آپ کی محبت اور آپ کا ساتھ میرے نصیب میں لکھا۔ آپ میرے دل کی دھڑکن ہیں اور میرے دل کا سکون ہے۔ میرا رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ کی محبت تھی، آپ کی ہمراہی دی۔ دل ہی دل میں اپنے رب سے اور اس سے مخاطب تھی، اور پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ ہٹا کر وہ بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہادی کی آنکھ کھلی تو اس نے بیڈ پر دیکھا وہ نہیں تھی۔ وہ کافی دیر تک ایسے ہی لیٹا رہا اور پھر اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ ٹاول سے بال رگڑتا ہوا باہر نکلا۔ الماری سے اس نے سیاہ شرٹ نکال کر پہنی۔ شرٹ کے بٹن بند کرتے اس کی نگاہ ان شاپنگ بیگ پر پڑی جو کل اس کے لیے لایا تھا۔ ان میں سے ایک شاپنگ بیگ اٹھا کر اس نے اس میں سے ایک باکس نکالا اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر وہ اپنے بال بنانے لگا۔ بال بنا کر اس نے خود پر پرفیوم چھڑکی۔ تبھی وہ اسے دروازے سے اندر آتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ اس کے لائے ہوئے کپڑوں میں تیار اس کے لیے کافی لیے اس کے سامنے تھی۔ بے ساختہ ایک گہری مسکراہٹ ہادی کے چہرے پر آئی تھی۔ دانین آہستہ سے چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی اور کافی اس کے آگے کی۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ یہ سب نہیں کرنا، ہادی نے کافی کا مگ لیتے ہوئے نرمی سے کہا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا نا، بس یہ کافی بنائی ہے آپ کے لیے۔ کیا آپ کو کافی بنانی آتی ہے؟ ہاں جی آتی ہے مجھے۔ پر آپ کو تو پسند نہیں نا؟ ہادی نے اسے کہا تو وہ بولی، آپ کو تو پسند ہے نا، آپ کے لیے بنائی ہے۔ اس کے جواب پر ہادی نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو کر وہ دوبارہ بولی، میں حدیث بھائی کے لیے بنایا کرتی تھی۔ یہ کہتے کہتے وہ ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اداس کیوں ہو؟ میں نے بھائی کو ناراض کر دیا۔ میں نے ان کے ساتھ اس دن بہت برا سلوک کیا، ان سے اچھے سے بات نہیں کی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے مجھ سے بات بھی نہیں کی اور مجھے اب بہت برا لگ رہا ہے، اس نے کہا، اور حیران تو ہادی بھی ہوا تھا حدید کے اس دن خاموشی سے چلے جانے پر، کیونکہ وہ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے کتنا پریشان تھا، پھر اچانک وہ واپس کیسے چلا گیا۔ آپ پریشان مت ہوں، انہیں شاید کوئی کام ہوگا نا، اس لیے چلے گئے ہوں گے۔ مصروفیات کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کر سکے ہوں گے۔ آپ تو ان سے بات کر سکتی ہیں، تو آپ انہیں کال کر لینا۔
ہادی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے باکس کو کھولا اور اس سے کانچ کی چوڑیاں نکالی تھی اور پھر احتیاط سے اس کے ہاتھ میں پہنانے لگا۔ دانی نے اسے تشکر بری نگاہوں سے دیکھا۔ اسے ایک بار پھر اپنے آپ پر رشک آیا تھا۔ اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے اس کے سارے دکھوں کے بدلے میں اسے اتنے بہترین شخص سے نوازا تھا۔ کیسی لگی آپ کو یہ چوڑیاں؟ ہادی نے اس کے دوسرے ہاتھ میں چوڑیاں پہناتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت پیاری اور خوبصورت ہیں، تھینک یو سو مچ۔ ہاں یہ پیاری ہیں پر آپ سے زیادہ نہیں۔ اس کے محبت سے کہنے پر دانی نے پلکیں جھکائی تھی اور اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی آئی تھی۔ ہاتھی نے بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے پر پھیلی حیا کی سرخی اور اس کی جھکی پلکوں کو دیکھا جو اسے بے خود کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی پیشانی پر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھے تھے اور دانی نے اپنے پلکیں بند کر کے اپنی روح تک سکون اترتا محسوس کیا اور پھر ہادی نے اس کے چہرے کے ایک ایک دلکش نقش کو نرمی سے اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا۔ دانین کی تو دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ہادی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر شرم سے پلکیں جھکا لی۔ اس کی اس حرکت پر دھیرے سے وہ مسکرایا اور پھر اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ دانین نے پلکیں بند کر لی تھی تبھی اس کا فون بجا تو وہ سخت بد مزہ ہوا تھا، مگر اسکرین پر ہاسپٹل کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً کال پک کی اور ایک سائڈ پر ہو کر ان کی بات سننے لگا۔ دانین نے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتے اس کی طرف دیکھا تھا جو اب فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں سجی چوڑیوں پر ڈالی تھی اور پھر اس نے دل میں طے کیا تھا کہ وہ اس سے اظہار محبت کر کے رہے گی، اور وہ دل ہی دل میں لفظوں کا تال مل کرنے لگی تھی جب اس کے قریب آیا۔ دانین مجھے ابھی باہر جانا ہے، ایک ضروری کام ہے، اور پھر میں نے بابا کے پاس بھی جانا ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، تب تک اپنا خیال رکھنا اور ناشتہ کر لینا۔ اس کے سرخی مائل رخسار تھپ تھپا کر بولا تھا جب اسے لگا تھا جیسے اسے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ دانین کچھ کہنا ہے کیا؟ جی بولے نا، کیا کہنا ہے؟ آپ کو میرے بابا سے تو کوئی پرابلم نہیں نا؟ کہ آپ کے بابا نے میرے بابا کو معاف کر دیا؟ کیا آپ انہیں معاف کر سکتے ہیں؟ دانی نے دھیرے سے ڈر کے پوچھا تھا کہ کہیں وہ اس پر ناراض نہ ہو۔ ہاں پتہ نہیں، لیکن اب یہ قصہ ختم ہی سمجھو، اور جہاں تک معافی کا سوال ہے تو وہ میری پھپھو کے گناہ گار ہیں۔ بابا میرے لیے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، جس طرح میرے لیے انہوں نے اپنی نفرت اور انتقام کی ضد کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر شاید وہ انہیں معاف کر دیں، مگر وہ اتنی جلدی انہیں اس طرح سے قبول نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں کر سکتا ہوں۔ میرے دل میں ان کے لیے نہ ہی نفرت ہے اور نہ ہمدردی۔ میں اس سب کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، اس سب کو یہیں ختم ہونا ہوگا تاکہ آگے سب سکون سے رہ سکیں، اور وقت کے ساتھ شاید سب ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ ہاں مگر میں آپ پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتا، آپ جب چاہیں اپنے گھر والوں سے مل سکتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے ڈر کر پوچھنے پر وہ نرمی سے بولا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ میرے بابا کے جیسے بالکل بھی نہیں، آپ ان کے جیسا نہیں سوچتے، اور آپ نے نہ ہی ان کی گئی زیادتی کا بدلہ مجھ سے لیا۔ آپ ان سب سے اچھے ہیں، میں آپ کو کبھی بھی فورس نہیں کروں گی کہ آپ ان سے جا کر ملیں۔ اوہ، آپ اس طرح سے میری تعریف کریں گے تو میرا تو جانا مشکل ہو جائے گا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں کہیں نہ جاؤں؟ ہادی نے معصوم سی شکل بنا کر شرارت سے کہا تو دانین جھیم سی گئی۔ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا، وہ دھیرے سے بولی تو اس نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا اور اس کے کان کے قریب اپنے ہونٹ کیے تھے۔ آپ جانتی ہیں کہ یہ میری زندگی کی سب سے حسین اور خوبصورت صبح ہے کہ آپ میرے پاس میرے ساتھ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج جب میں واپس آؤں تو آپ میرے لیے تیار ہو کر میرا انتظار کریں۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولا تو دانین کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کریں گی نا میرا انتظار؟ ہادی نے اسے پوچھا تو دانین نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تبھی پھر سے اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ہاسپٹل کا نمبر دے کر فوراً باہر نکل گیا اور پیچھے وہ اس کی چھوڑی ہوئی ٹھنڈی کافی پینے لگی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیسی حالت ہے اس کی اب؟ وہ اس وقت ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے سامنے موجود تھا۔ دیکھیے ان کی حالت کافی خراب ہے، یہ بچ تو گئے ہیں مگر شاید حادثے کا اثر ان کے دماغ پر ہوا ہے۔ یہ اپنی پچھلی زندگی بھول چکے ہیں اور ان کی یادداشت بھی چلی گئی ہے۔ یہ اپنے بارے میں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بار بار پوچھ رہے ہیں اور بہت پینک ہو رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں۔ ایسے ان کی حالت اور بگڑ جائے گی، اس لیے ہم نے آپ کو کال کی۔ آپ پلیز ان کے گھر والوں کو انفارم کر دیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں کچھ کرتا ہوں، آپ ان کا ٹریٹمنٹ جاری رکھیں۔
یہ کہہ کر وہ اس کے روم میں داخل ہوا۔ وہ اس کے بیڈ کے قریب آیا تو وہ آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ ہادی نے غصے سے بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ تبھی کسی کی موجودگی محسوس کر کے عادل علی نے آنکھیں کھولی تھی اور اجنبی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کون ہو تم؟ مجھے جانتے ہو؟ میرے بارے میں جانتے ہو کیا تم؟ اسے دیکھ کر فوراً پوچھنے لگا تھا۔ ہاں، بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تم ایک گھٹیا قسم کے انسان ہو۔ اب کیا ڈرامہ شروع کر دیا تم نے؟ تم اپنی سزا سے بھاگ نہیں سکتے عادل علی۔ تم ہو کون؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پلیز میری مدد کرو۔ بند کرو اپنا یہ ڈرامہ عادل، تم اتنی آسانی سے مجھ سے بچ نہیں سکتے، اور آئندہ کبھی میری بیوی کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ اس کی طرف اپنی بری نظر ڈالی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ کبھی اس کے پاس بھی نظر آئے تو یہاں تمہارے ماتھے میں گولی ماروں گا۔ تم مجھے جانتے ہو؟ بتاؤ مجھے میں کون ہوں پلیز۔ میرے گھر والے کہاں ہیں اور کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ وہ ایک کے بعد ایک سوال پوچھے جا رہا تھا جن کا جواب نہ ملنے پر وہ غصے سے ہاتھ پیر بیڈ پر مارنے لگا تھا۔ اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کے جلدی سے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دیا تو وہ دھیرے دھیرے اندھیروں میں ڈوب گیا تھا۔ ایسی ہی حالت ہے ان کی، آپ ان کی فیملی کو یہاں پر لے آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر سے مشورہ دے کر چلا گیا تو ہادی بھی ایک نظر اس پر ڈال کر باہر نکل گیا، اور پھر اس کے فون سے جو کہ اسے ہاسپٹل والوں نے اس کے سامان کے ساتھ دیا تھا، اس کے گھر والوں کو کال کر کے انہیں ہاسپٹل پہنچنے کا کہا اور سامان نرس کو دے کر باہر نکل آیا۔ عادل کے برے کاموں کی سزا اللہ نے اسے دے دی تھی۔ اب اسے ساری زندگی اپنوں کے بیچ میں اجنبی بن کے رہنا تھا، اپنے ان گناہوں کو یاد کر کر کے پاگل ہونا تھا جو اس نے کیے تھے۔ باقی کی زندگی اپنے ماضی کے بارے میں سوچتے رہنا تھا اس نے۔ سمرا بیٹا تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے ابھی۔ بیگم ابراہیم حیاشہ نے سمرا کو تیار ہونے کا کہا جو مرجھائی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ کہاں جانا ہے پھوپھو؟ وہ تمہیں وہاں جا کر پتہ چلے گا، ابھی جلدی سے تیار ہو کے آؤ، میں باہر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی تو سمرا سوچ نظروں سے ان کی پشت کو دیکھتی رہی۔ دانین کمرے میں بیٹھی ہادی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب سلیم بابا نے آ کر اسے اطلاع دی کہ ہادی کی امی اس سے ملنے آئی ہیں۔ ٹھیک ہے سلیم بابا، آپ جائیں، میں آتی ہوں۔ ان کے جانے کے بعد وہ اٹھی اور دوپٹہ درست کرتی نروس ہوتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ اسے اس وقت ہادی کی غیر موجودگی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ وہ ان کا سامنا کیسے کرے گی؟ مگر اب وہ آ ہی گئی تھی تو سامنا تو کرنا تھا نا۔ وہ گھبرائی ہوئی سی نیچے لاؤنج میں آئی تو سامنے ہادی کی ماں اور سمرا کو دیکھ کر اسے یاد آیا کہ اس نے ان دونوں کو مہندی والی رات دیکھا تھا، اور اس وقت اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے جب ہادی نے سب کے سامنے اسے اپنی بیوی کہا تھا۔ یہ اس وقت وہاں موجود تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو۔ کیا قسمت ایک بار پھر سے اسے کسی ایسے انسان کی زندگی میں شامل کر چکی ہے جو پہلے کسی اور کا تھا؟ سمیر نے بھی تو یہی کیا تھا نا۔ ایک بار پھر وہ کسی کی آنکھوں میں آنسو اور کسی کی تکلیف کا سبب بنی تھی۔ تو تم ہو وہ لڑکی جو سارے فساد کی جڑ ہے، ہاں؟ بیگم ابراہیم کی آواز نے اسے اپنی سوچوں سے باہر نکالا تھا۔ بیگم ابراہیم نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک پل کے لیے ان کی نظر اس پر ٹھہر سی گئی تھی۔ بے شک وہ بہت خوبصورت تھی اور ان کے بیٹے کی پسند تھی، وہ اسے دل ہی دل میں سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ پھر وہ بولی، تم جانتی ہو لڑکی کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ کسی کی بیوہ ہو کر میرے بیٹے کو پھنسایا تم نے، اور تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ وہ تمہیں یہاں لے آیا تو ہم تمہیں قبول کر لیں گے۔ دانین خاموشی سے سر جھکائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا کہہ سکتی تھی وہ انہیں؟ ان کے بھی کچھ خواب ہوں گے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کے، اور اگر وہ کسی لڑکی کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دے کہ یہ اس کی بیوی ہے تو وہ کیسے قبول کر لیں؟ اسی لیے وہ بس خاموش تھی، لیکن غلطی اس کی نہیں تھی اور ان کی باتوں سے اس کا دل دکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور اس نے دعا کی تھی کہ ہادی کہیں سے آ جائے، مگر ہمیشہ ویسا تو نہیں ہوتا نا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ بس زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے، اور سمرا سے اس کا ہونے والا شوہر صرف تمہاری وجہ سے وہ اس سے شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ کسی دوسرے کا حق چھینا ہے تم نے؟ کیا یہی تربیت کی تھی تمہارے والدین نے تمہاری؟ وہ اس کے آنسو دیکھ کر سخت لہجے میں بولی تو دانی نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ سچ نہیں، میں نے کسی سے کچھ نہیں چھینا، آپ کے بیٹے نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا تھا۔ اب اتنی بھی معصوم بننے کی کوشش مت کرو، پتہ نہیں کون سا جادو کیا ہے میرے بیٹے پر تم نے کہ تم سے وہ الگ ہو کر ہٹ کر کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا۔ دیکھو میرے بیٹے کے پیچھے چھوڑ دو،
آج تک اس نے مجھ سے ہی اپنے بابا سے کبھی بدتمیزی نہیں کی اور نہ ہی ہماری کوئی بات کاٹی ہے، مگر تمہارے لیے وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو چکا ہے۔ آنٹی پلیز آپ میری بات سنیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے ہادی سے دور مت کریں۔ وہ اتنا ہی بول پائی تھی جب اس کی بات کے درمیان میں ہی بول اٹھی، مجھے کچھ بھی نہیں سننا، میں یہاں تم سے بات کرنے نہیں آئی بلکہ اپنا فیصلہ سنانے آئی تھی، اور میں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ میرے بیٹے کے پیچھے چھوڑ دو، دور چلی جاؤ اس کی زندگی سے، کیونکہ میں ایک بیوہ لڑکی کو کبھی بھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی جب سمرا اس کے قریب آئی۔ سمرا چلو یہاں سے، میں آتی ہوں، آپ گاڑی میں میرا ویٹ کریں۔ اس نے کہا تو وہ چلی گئی۔ پھر وہ بولی، کیا تم محبت کرتی ہو ہادی سے؟ ہاں۔ پھر تو تم اچھے سے سمجھ سکتی ہو دانین کے محبت کو کھو دینے کا درد کیا ہوتا ہے۔ میں بھی ہادی سے بہت محبت کرتی ہوں، اور اسی محبت کی خاطر میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ اسے چھوڑ دو، آزاد کر دو اسے۔ تم سے ملنے سے پہلے تک وہ میرا تھا، مگر وہ پھر بھی وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ مجھے میرا ہادی واپس کر دو، ویسے بھی وہ تمہیں قبول نہیں کریں گی۔ سمرا نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر کہا تھا، تم ایک بار اپنا شوہر کھو کر زندہ رہ سکتی ہو تو تم اسے بھی بھول جاؤ گی۔ امید ہے کہ تم میرے درد کو سمجھو گی دانین، اور اس سے دور ہو جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر وہ مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی، جیسے اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ سمرا پھر اس پر ایک نظر ڈال کر اس کے جسم سے جان نکال کر وہاں سے چلی گئی، اور دانین بے جان سی اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی تھی۔ دل کی خواہشات اور آنکھوں میں سجے خوابوں نے آنسوؤں کا سہارا لے لیا تھا۔ اس کے سارے خواب پل بھر میں ڈھیر ہوئے تھے۔ ہادی سے الگ ہونے کا خیال آتے ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ پھر اس نے لمبی لمبی سانسیں کھینچ کر خود کو نارمل کرنا چاہا، مگر وہ ناکام رہی، اور پھر وہ گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ قسمت میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے؟ میرے حصے کی خوشیوں کو کیوں نظر لگ جاتی ہے؟ محبت میری قسمت میں ہے ہی نہیں نا، تم کیوں آئے میری زندگی میں ہادی؟ ایسے بھی تو جی رہی تھی نا، مگر اب کیا کروں؟ میں کسی اور کی خوشیاں کیسے چھین سکتی ہوں؟ کیا ایک بار پھر سے وہی قصہ شروع ہونے والا ہے؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ وہ میرا شوہر ہے، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں، میں کیسے الگ ہو جاؤں ان سے؟ مگر میں کسی کی بد دعا بھی تو نہیں لے سکتی نا، کسی کی آنکھ سے گرے ہوئے آنسو سے میں اپنا گھر آباد نہیں کر سکتی، میں کسی کا دل نہیں توڑ سکتی۔ کیا کروں میں، کیا کروں؟ وہ اب اپنے حواس کھو رہی تھی۔ ایک بار پھر سے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہادی کی امی بھی مجھے کبھی نہیں اپنائیں گی۔ یا اللہ، مجھے ان سے دور نہیں کرنا، میری مدد کر میرے اللہ، میں شاہ سے الگ نہیں ہونا چاہتی، آپ ہی کوئی رستہ دکھائیں، میں کیا کروں، میری مدد کریں یا اللہ۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے مخاطب تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، اور اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ چلتی ہوئی سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی تھی۔ تبھی ایک تیز رفتار کار ہارن دیتی ہوئی پاس سے گزری تھی تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھی، اور پھر سڑک پار کرنے کی کوشش میں وہ ایک کار کے سامنے آ گئی تھی۔ اس نے آنکھوں پر کلائی رکھ کر خوف سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ تبھی گاڑی کے ٹائر اس کے پاس آ کر چرچرائے تھے۔ سامنے کھڑی لڑکی اسے دانین جیسی لگی تھی۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولتا ہوا جلدی سے کار سے باہر آیا اور اس کے قریب آ کر رکا تھا۔ دانی نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے حدید کھڑا تھا، اور حدید اسے اس حال میں یوں سڑک پر دیکھ کر پریشان اور خوف زدہ ہوا تھا۔ دانین، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اور ہادی کہاں ہے؟ تم اس طرح یوں راستے پر؟ اس نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے تھے۔ بھائی کو دیکھ کر اس کے گلے لگ کر رونے لگی، اور بہت شدت سے روئی۔ کیا ہوا ہے میرے بچے؟ بتاؤ نا، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ حدید نے اس کا سر سہلاتے ہوئے پوچھا تھا، مگر وہ بنا کوئی جواب دیے بس رونے میں مصروف تھی۔ اچھا چلو ادھر گاڑی میں چل کر بیٹھو نا، ہم یہاں کھڑے نہیں رہ سکتے۔ حدید نے پیار سے کہہ کر اس کے آنسو صاف کیے اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا تھا، اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کی اور دانی کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی جو اس نے تھام لی۔ کچھ آگے جا کر حدید نے گاڑی روکی تھی۔ پانی پیو دانین، حدید نے اس سے کہا تو دانین، جو ایک بار پھر سے رونا شروع کر چکی تھی، اب اپنے آنسو صاف کر کے پانی کا گھونٹ پینے لگی تھی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں بھائی، میں نے آپ سے اس دن بدتمیزی کی تھی نا، مجھے لگا آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ گڑیا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، اور اس دن تم نے جو کیا وہ تمہارا حق تھا۔ اب بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے، بات کو گھماؤ نہیں۔
بھائی میں نے کہا نا کوئی بات نہیں. کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کوئی بیوقوف لگتا ہوں تمہیں؟ جب کوئی بات نہیں تھی تو اس طرح دنیا جہاں سے بیگانی بن کر اپنی ہی سوچوں میں گم کہاں چلی جا رہی تھی تم؟ اگر میں صحیح وقت پر بریک نہ لگاتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ اور تم تو کہتی ہو کہ کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، پھر میں ہادی سے جا کر پوچھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے تم دونوں کے درمیان. اگر تمہاری اس حالت کا ذمہ دار وہ شخص ہے تو میں اسے جان سے مار دوں گا. اس نے دانین سے اصل بات جاننے کے لیے غصے سے کہا. نہیں، آپ ان کو کچھ بھی نہیں کریں گے بھائی، اور نہ ہی آپ ان سے کوئی سوال کریں گے. میں بتاتی ہوں آپ کو سب کچھ. دانی نے ڈر کر کہا اور اسے ہادی کی ماں اور سمرہ والی بات بتا کر چپ ہو گئی. ان لوگوں کی باتوں میں آ کر تم اس کا گھر چھوڑ کر آ گئی ہو؟ حیرت ہے مجھے دانین. نہیں بھائی، میں گھر چھوڑ کر نہیں آئی. میں بس بہت ہرٹ ہو گئی تھی اور مجھے لگا تھا کہ میرا دم گھٹ جائے گا تو میں بس باہر نکل آئی. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میں آپ تک کیسے پہنچی. وہ یہ کہہ کر چپ ہو گئی تھی. ہاں تو اب واپس جانا ہے کہ نہیں؟ حدید نے اس کی مرضی جانی چاہی تھی مگر وہ چپ تھی، ایسے جیسے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ آپ یہاں کسی کام سے آئے تھے کیا؟ اور ماما کیسی ہیں؟ اس نے حدیث سے سوال کیا تھا جو اب پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اسے کیسے بتائے کہ بابا کے بارے میں. ماما تو ٹھیک ہے نا بھائی؟ میری وجہ سے باپا نے انہیں کچھ کہا تو نہیں نا؟ ماما ٹھیک ہے دانین، مگر کیا بھائی؟ بولے نا جلدی. دیکھو دانین، جو میں کہہ رہا ہوں اسے سن کر پریشان مت ہونا. بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. میں وہیں جا رہا تھا. کیا ہوا بابا کو بھائی؟ یہ سب میری وجہ سے ہوا نا. آپ مجھے ان کے پاس لے چلیں پلیز. اچھا ٹھیک ہے نا، کنٹرول یور سیلف، چلتے ہیں. ہدی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی تھی. سمرہ اور مسز ابراہیم جب گھر میں داخل ہوئی تو ابراہیم حیات شاہ اور شفیق صاحب کو سامنے صوفے پر بیٹھ کر ٹھٹک گئی. اپنے ڈیڈ کو غصے میں دیکھ کر سمرہ ایک پل کے لیے خوف زدہ ہوئی تھی مگر پھر سر جھٹک کر آگے آئی تھی کہ وہ اس پر غصہ کیوں کریں گے. تبھی ابراہیم حیات شاہ نے پوچھا، کہاں سے آ رہی ہیں آپ دونوں؟ کہیں بھی نہیں، میں اپنی ایک فرینڈ سے ملنے گئی تھی اور سمرہ بھی میرے ساتھ گئی تھی. مسز ابراہیم نے صاف صاف جھوٹ بولا تھا. سمرہ بیٹا، آپ کی پھوپھو کون سی فرینڈ کے گھر گئی تھی؟ آپ مجھے ان کے ایڈریس بتا دیں. ابراہیم حیات شاہ نے اب کی بار سمرہ سے پوچھا تھا جبکہ سمرہ کی تو جان اب ہوا ہوئی تھی کہ وہ کیا جواب دے. وہ پھوپھا جی، وہ پھوپھو یہ. اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا اور وہ حیرت سے اپنے ڈیڈ کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے کبھی اسے پیار سے بھی نہیں مارا تھا، اور آج. بس بہت ہو گیا، بہت جھوٹ بولیا تم دونوں نے. اگر میں نے تم دونوں کی باتیں نہ سنی ہوتی تو شاید میں یقین بھی کر لیتا کہ تم دونوں کی اس جھوٹی کہانی پر. وہ تو اتفاق سے میں ادھر سے گزر رہا تھا اور تم دونوں کو وہاں دیکھ کر میں بھی پیچھے آیا تھا. تم دونوں سے مجھے ایسی امید ہرگز نہیں تھی. ڈیڈ. سمرہ نے کچھ کہنا چاہا تھا. ایک لفظ نہیں سمرہ، مجھے اپنی شکل مت دکھانا، جاؤ یہاں سے. وہ غصے سے دھاڑے تھے اور سمرہ ڈر کر بھاگ گئی تھی. بھائی صاحب آپ اس پر غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اسے میں لے کر گئی تھی وہاں. ہاں تو یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہو رہا ہے. تم نے میری بیٹی کے ذہن میں جانے کیا بھر دیا ہے اور اسے بربادی کی طرف موڑ دیا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو کتنی محبت کرتی ہوں اسے، میں کیسے؟ مسز ابراہیم کو اپنی بھائی کی بات سن کر صدمہ لگا تھا. دیکھو مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا تمہارے بیٹے سے، اس لیے اب میں ایسی کوئی بات نہ سنوں. اگر تم میری بہن اور اس کی پھوپھو کی حیثیت سے آنا چاہتی ہو تو اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے. مگر اگر تم کسی اور نیت سے اس گھر میں آئی تو ہمیں معاف کرو. آگے تم خود سمجھدار ہو، اب تم اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر جا سکتی ہو. شفیق صاحب نے ہاتھ چھوڑ کر کہا، آپ ناراض مت ہوں، مگر اس وقت ہم سب کے لیے یہی صحیح ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور رہیں. انہوں نے ابراہیم حیاشہ سے دھیمے لہجے میں کہا تو وہ بولے، میں سمجھ سکتا ہوں، اب ہم چلتے ہیں. انہوں نے ان کے کاندھے تھپتھپا کر کہا اور اپنی بیوی کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا جو اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی. وہ حدید کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی اور سبھی وہیں موجود تھے. ماں کو دیکھ کر وہ سیدھی ان کے پاس گئی تھی. اسے سینے میں بیچ کر سمن بیگم کی روح کو سکون آیا تھا. ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ برسوں کی بچھڑی ہوئی آج ملی تھی. ماما آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ ارے نہیں میرا بچہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ خیال تو رکھتا ہے نا تمہارا؟ انہوں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، جی ماما. کیا تم اکیلی آئی ہو؟
ماما یہ میرے ساتھ آئی ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کو دانین سے ملواؤں گا، اس لیے اب آپ زیادہ سوال مت کریں۔ حدید نے ماں کو سمجھایا، تبھی نرس نے آ کر انہیں اطلاع دی کہ ان کے مریض کو ہوش آ گیا تو انہیں دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ اور اس ساری پریشانی میں وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اس نے کسی سے کوئی وعدہ بھی کر رکھا تھا، میں اس گھر میں ہرگز نہیں جاؤں گی جہاں وہ لڑکی ہے۔ مسز ابراہیم گاڑی میں بیٹھ کر بولی تو وہ بولے، اس لڑکی سے آپ کا بھی کچھ رشتہ ہے؟ نہیں، میں ایسے کسی رشتے کو نہیں مانتی۔ بیگم آپ کو یاد ہے کہ نہ کہ ہمارا ایک بیٹا ہے؟ جی اچھی طرح یاد ہے مجھے۔ تو پھر آپ یہ بھی اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ وہ ہمارے بیٹی کی بیوی اور ہمارے گھر کی عزت ہے۔ اب آپ نے اسی گھر میں رہنا ہے، مجھے میرے بیٹی کی خوشی سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں، کچھ بھی نہیں، سمجھ گئی؟ گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، اور ہاں مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے اندر۔ انہوں نے جب غصے سے کہا تو وہ حیرت سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی، آج تو سبھی جیسے ان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ شام میں جب ہادی واپس آیا تو اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ وہ سیدھا اوپر اپنے کمرے میں آیا تھا، مگر کمرے میں پھیلا سناٹا دیکھ کر اس کا دل عجیب ہوا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ایک ہی پل میں غائب ہوئی تھی، کیونکہ وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے واش روم کا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اس نے اسے بے شمار آوازیں دیں مگر اس سے کوئی جواب نہ ملا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے پورا گھر چھان مارا تھا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ تو چکرا کر رہ گیا، اور پھر دیوانوں کی طرح اس نے کئی آوازیں اسے دی مگر سب بیکار۔ وہ ہوتی تو جواب دیتی نا۔ حاجی نے کشف کو بھی کال کی تھی مگر کشف کا کہنا تھا کہ شادی والے دن کے بعد سے ان دونوں کی بات ہی نہیں ہوئی، اور اس دن سے دانین اس سے ملی بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد اس نے ہاسپٹل بھی پتہ کیا مگر وہ وہاں بھی نہیں گئی تھی۔ جہاں جہاں اسے لگتا تھا کہ وہ ہو سکتی تھی اس نے سب جگہ ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی۔ وہ اس کی پھوپھو کے گھر بھی پتہ کر آیا تھا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ تھک ہار کر وہ واپس گھر لوٹ آیا تھا۔ گھر آ کر اس نے سلیم بابا کو پکارتے ہوئے کہا، کہاں جا سکتی ہو بابا؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ دانین کدھر ہے؟ انہوں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا۔ بابا کیا کوئی گھر میں آیا تھا میری غیر موجودگی میں؟ جی بیٹا آئے تھے۔ سلیم بابا آپ مجھے پوری بات بتائیں کہ کون آیا تھا؟ وہ بڑی مالکن اور سمرہ بیٹی آئی تھی۔ بڑی مالکن نے مجھے باہر بھیج دیا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ نہیں پتا۔ سلیم بابا کے بتانے پر اس نے انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ دانین آپ کہاں چلی گئی؟ کم سے کم میرے آنے کا انتظار تو کیا ہوتا، مجھ پر بھروسہ تو کیا ہوتا، مجھے کچھ بتایا تو ہوتا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے ہوئے چیخا تھا۔ آس پاس رکھی ہر چیز کو اس نے ٹھوکریں ماری تھی، اور اندر داخل ہوتے ابراہیم حیات شاہ اور ان کی بیگم چیزوں کے گرنے کی آوازیں سن کر تیزی سے چلتے ہوئے اس تک پہنچے تھے، اور اس کی عجیب حالت دیکھ کر وہ دونوں ڈر گئے تھے۔ ہادی نے لاؤنج میں رکھی ہر چیز کو ٹھوکر ماری تھی اور چیزیں اٹھا اٹھا کر پٹکی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور پاؤں زخمی ہو چکا تھا مگر اسے کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ ایک احساس اسے اندر ہی اندر جلا رہا تھا کہ دانین نے اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ ہادی رکو، کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ مسز ابراہیم نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ شاید کچھ غلط کر چکی ہیں۔ ابراہیم حیات شاہ اسے کمرے میں لے کر آئے اور بولے، ادھر ہو میرے ساتھ، کیا کر رہے ہو تم؟ مسز ابراہیم پاس ہی کھڑی تھی مگر ابراہیم حیات شاہ نے انہیں مخاطب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کی اس حالت کی ذمہ دار وہی ہیں۔ پھر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا، جسے اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ کھینچ لیا تھا۔ ہادی ضد مت کرو، ہاتھ آگے کرو، مجھے زخم صاف کرنے دو۔ ابراہیم حیات شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زخم صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ بابا مجھے میرے زخموں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں پلیز، اس نے شکوہ کنان نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مگر میرے بچے اس طرح خود کو تکلیف نہیں دیتے، مل جائے گی، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ ابراہیم حیات شاہ نے اس کے ہاتھ پر ڈریسنگ کرتے اسے تسلی دی تھی۔ نہیں بابا، اب وہ نہیں ملے گی، میں نے سب جگہ سے ڈھونڈ لیا بابا، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اس سے آگے وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابری تھی۔ ابراہیم حیات شاہ نے اسے سینے سے لگایا اور ایک غصے والی نظر اپنی بیگم پر ڈالی تھی۔ مل جائے گی بیٹا، ہم مل کر اسے ڈھونڈیں گے، وہ جہاں بھی ہوگی ٹھیک ہوگی۔ تم نے اس کے گھر کا پتہ کیا؟ اس کے گاؤں سے پتہ کروایا، شاید وہ وہاں ہو۔ ابراہیم حیات شاہ نے اسے تسلی دی اور اس کے پاؤں کی ڈریسنگ کرتے ہوئے کہنے لگے، نہیں بابا، مجھے تو وہاں کا خیال ہی نہیں آیا۔ یہ کہتے وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کی جانب چل دیا۔
ہادی رکو، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ نا. ہاں تمہارا زخمی ہے، تم کیسے ڈرائیو کرو گے؟ ابراہیم حیات شاہ اس کے پیچھے آئے تھے. اسے جانا تھا تو وہ چلی گئی. تم اس کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتے. زخم دیکھو اپنے، کہیں نہیں جاؤ گے تم، دفع کرو اسے. اس کی ماں بھی اس کے سامنے آ کر غصے سے بولی تھی. یہ سوچ کر انہیں غصہ آیا تھا کہ اسے ابھی بھی اپنی فکر نہیں تھی بلکہ دانین کی فکر تھی. آپ چپ رہیں، جب کچھ اچھا نہیں بول سکتی تو منہ بند کریں اپنا. ابراہیم حیات شاہ نے ان کی بات سن کر غصے سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی. ہاں وہ چلی گئی ہے، مگر کیوں گئی ہے یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. اور یہ زخم بھی آپ دونوں کے دیے ہوئے ہیں بابا. آپ نے تو میری زندگی، میری خوشیاں سب داؤ پر لگا دی ہیں. اب تو یہ زندگی آباد ہو یا برباد کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے یہ گھر چھوڑنے کے لیے آپ ہی نے کہا نا امی. آپ نے ذرا سا بھی میرا خیال کیا ہوتا، میری عزت رکھی ہوتی. میں کتنے مان سے اسے گھر میں لے کر آیا تھا. میں نے اسے کہا تھا کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا. آپ نے کم از کم میرے وعدے کی عزت رہنے دی ہوتی. آپ میری ماں ہیں، میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے آپ کا دل دکھے. میں جانتا ہوں کہ میری باتوں سے آپ کا دل دکھا ہے، اس لیے مجھے معاف کر دیں. آپ میری خوشیاں چاہتی ہیں نا، میری ہر خوشی اسی کے ساتھ جڑی ہے. یہ کہہ کر ہادی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر نکل گیا تھا.